علی بھائی اگلا سوال ہے، فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائے تو کس وقت پڑھیں؟ فجر کی سنتوں کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. پہلے تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پہلے ہی پڑھی جائے. اور اگر کسی کے یعنی مسجد میں گیا اور آگے جماعت قائم ہے تو میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے کوئی نفلی نماز جائز نہیں ہے، تو پھر امام کے ساتھ آپ پڑھیں فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، تو اس کی سند کمزور ہے. صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے. مشکات میں بھی شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا اس کی سند کے حوالے سے. صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے تو ایک شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اس کے پاس، تو آپ فرمایا یہ کیا پڑھا؟ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 پڑھنا شروع کر دے. یہ کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا میری جو پہلی 2 سنتے رہ گئی تھی 2 نفل وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ سے خاموشی اختیار کر لی. یہ حدیث تقریری ہوگی. اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کوئی سورج نکل کے بعد میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. باقی یہ جو مشہور ہے کہ جی اتنی دیر مسجد میں ہی رہنا ہے، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے کہ جی ضروری ہے کیا وہ یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فجر کی سنتے ہیں تو فرضوں سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی کہ پوری نام ان تھی ادھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہو تھے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً ہی پڑھ لیں. اگر بعد میں اشراق کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ جو کہنا کہ جی فوراً نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، یہ بات درست نہیں ہے. فجر کے بعد مطلب آپ ویسے کوئی نفل نیت کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے منع ہے، لیکن اس کی تخصیص ہوگی ہے کہ اجازت مل گئی ہے. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور عصر کے بعد بھی، لیکن عصر کے بارے والے حدیثیں جو ہے منسوخ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، تو یہ آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ظہر کے بعد والی 2 رہ گئی تھی، میں نے اب وہ عصر کے بعد پڑھی ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عصر کے بعد نفلی نماز کا جواز. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عصر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جن حدیثوں میں ممانعت ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کی وہ منسوخ ہیں. البتہ بالکل آخری جو 5-7 منٹ ہے غروبی اس میں نہ پڑھیں. اس میں اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عصر کے بعد کسی نے طواف کعبہ کیا ہے تو جو طواف کے 2 نفل ہیں ان کا کیا کریں؟ تو وہ جو مسئلے پوچھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے حنفیوں کے نزدیک تو وہ طواف کے 2 نفل واجب ہیں، اور ان کے نزدیک جو چیز واجب ہو جائے وہ عصر کے بعد کیا فجر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. حنفیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ کسی کے عشاء کے وتر قضا ہو گئے ہیں تو فجر کے 2 فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، وہ کہیں گے ہاں وہ تو واجب ہے پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا. تو حنفیوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا کہ وہ طواف کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، وہ تو واجب الطواف اسے کہتے ہیں نا. ہمارے نزدیک تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ جب ٹکی آپ بالکل غائب ہو رہی ہو اس دوران نہ پڑھے جائے، اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یعنی، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا. اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے. یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرات سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃ آنے ایک وقت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی آگے وہ کہتا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے جہاں جماعت ہو رہی اور 1 رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتے ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا. مگر درست وہی بات ہے، مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے. یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں. جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں. رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں. آپ ظہر کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی، بعد میں پڑھ لیتے ہیں.
اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے۔ نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گیا، اثر کھڑی ہوگی، آپ نے اثر پڑھی، اور بعد میں دو سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات، جو شوقیہ تطور کا آپ کا دل چاہے نفل وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں، اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو، تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں۔ یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، کہتے ہیں یار نبیل دے اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر دو سنتے پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے، یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے، امام صاحب کا نہیں ہے، اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، حالانکہ بات الگ تھی، جس نے پڑھی سامنے یاد رکھا، اس لیے پڑھ لو قصہ ختم، اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے، سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں، یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے، یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے، اسی لیے امام حسن بصری واجب کے، تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی، سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا، مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں بالکل جائز، اور اگر کسی سبب سے رہ گئی تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں، باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دعا کروا دیں۔